کھانے کی خوب شوقین ہیں آپ؟ چسکوری نہیں ہوں لیکن پسند ہے. اور گول گپے؟ بالکل. اچھا، وہ خاص ڈش جو سوات کی یا ساؤتھ کی جو آپ کو بہت پسند ہو؟ مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کے چپلی کباب، ان جیسے چپلی کباب میں نے آج تک نہیں کھائے. خود آپ کیا شوق سے بنا لیتی؟ جی ٹائم تو پاس کر لیتی ہوں، لیکن آپ کہیں نا کہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ ایسی کوئی خوبی نہیں ہے. اچھا جی، ان کو تو ماں کے ہاتھ کے چپلی کباب بڑے پسند ہیں، آپ کو سنے وائف کی چپلی بڑی پسند ہے؟ کیا سر وائف کی چپلی، وائف سے چپل کھا رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، میں اس طرح کا لگتا ہوں آپ کو؟ نہیں ایک آدھ دفعہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، سیریس نہ ہو جاؤ، ایک آدھ دفعہ ہو جاتا بیٹا، ایک آدھی دفعہ زندگی میں؟ جی سر زندگی میں اور ڈیلی مطلب نہیں، ماہانہ بنیاد پہ جو حالات جان رہے ہیں وہ روزانہ شام، رات، واہ طلوع آفتاب، کیا بات ہے. واہ. تینوں میں سے کون سا وقت زیادہ پسند ہے؟ طلوع آفتاب. طلوع آفتاب زیادہ پسند. آپ ارلی رائزر ہیں؟ میں علی رائزر ہوں. اچھا. 4:30 اٹھ جاتی ہوں. ابھی تک میرے اسکول کی ٹائمنگز یہاں سے ختم نہیں ہوئی. ریکارڈنگز میں بھی اگر 2 بجے سو رہے ہیں، 3 بجے سو رہے ہیں، میں نے اپنے ٹائم پہ اٹھنا ہے. ایک دفعہ میں صبح 4 بجے ریکارڈنگ سے آئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میری والدہ نے مجھے گولی دی، کہتی بیٹا کھا کے سو جاؤ، آرام سے 7-8 گھنٹے نیند پوری کر کے تب اٹھنا. وسیع جی بلیو یو می، میں نے گولی کھا لی، 1.5 گھنٹے بعد میں اٹھ گئی. امی سے بڑی گالیاں سنی میں نے. امی کہتی تم نے میری گولی ضائع کر دی ہے. سردیوں کی دھوپ، کیا بات ہے. بارش، آپ ساری نا بڑی رومانٹک چیزیں جو ہیں. شاعر تو ایسے ہی ہوتا ہے. بارش ہے نا، آپ بجلی کا بل پاوے دیتا ہوگا نہ دیتا ہوگا، ایسے تو رومانٹک ہونا نا ضرور. زبردست زبردست. برف باری، ہیلو وہ بھی اس کی کسر رہ گئی تھی. صحیح بات ہے. آپ کی زندگی کا کچھ عرصہ جیسے کہ آپ نے بتایا وہ ملتان میں گزرا، جی کچھ سوات میں، اور نہیں پھر سوات میں نہیں، سوات میں نہیں جی، آنا جانا ہے لیکن گزرا نہیں ہے. کراچی میں، ملتان میں اینڈ لاہور. لاہور میں. میرا سوال یہ تھا بنیادی طور پہ کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون سا شہر ہے؟ لاہور بھی ہے اور ملتان بھی ہے. ملتان میں بچپن گزرا. ملتان کی کون سی 3 چیزیں آپ کو یاد آتی؟ ایک تو بزرگان دین، ایک گرمی اور ایک آم. ملتان کے آم. ملتان کے آم کیا کہنے. سون حلوہ بھی ہے. ہاں سون حلوہ بھی ہے. سون حلوہ بھی ہے. سون حلوہ. یہ چیزیں مس کرتی ہوں میں. اور اسکول مس کرتی ہوں، اپنا کالج، اپنی کولیگز. کوئی بچپن کی کوئی شرارت، کالج کا کوئی واقعہ بہت سیریس آپ کو یاد آتی ہو؟ نہیں جی، میں بالکل شرارتی نہیں تھی. آج کی کمل میں اور اس وقت کی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق محسوس کرتی ہے. تو یہ گریجولی ہوا یا حالات نے کیا چینج؟ کوئی حالات میں کوئی خاص انسیڈنٹ تھا جس نے جی، چونکہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی تھی. اچھا. I was the only one, there was no supporting member. So حالات و واقعات آپ کو رف ٹف بنا دیتے ہیں، بولڈ اینڈ بلنٹ بنا دیتے ہیں. لاہور آئی تھی، میں نے اپلائی کیا امپلائمنٹ ایکسچینج میں جاب کے لیے. تو ایک دن کی کال آئی کہ جی وہ ویکینسی ہے، آپ الحمرا آرٹ کونسل چلی جائیں. میں زندگی میں فرسٹ ٹائم الحمرا آرٹ کونسل گئی. تو وہاں میری ملاقات ہوئی سی ایم منیر صاحب سے. ان سے میں نے کہا سر ویکینسی میں اس کے لیے آئی ہوں. تو انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرایا، کہتے بیٹا آپ وہ جاب نہیں کر سکتے. میں کہا سر مجھے ضرورت ہے، 1 مہینہ ٹرائل بیس پہ رکھ دیں، اگر میں نہ کر سکی مجھے آپ نکال دیجیے گا، لیکن ٹرائی ضرور کیجیے گا، مجھے نوکری چاہیے اپنی والدہ کے لیے، مجھے کمانا ہے. ایک ہی بیٹی ہے؟ اچھا. تو انہوں نے کہا بیٹا سیکیورٹی گارڈ. میں کہا رکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں وہ میل کی ویکینسی ہے. تو میں نے کہا یہ تو پھر آپ نے کہا میں سیکیورٹی گارڈ بننے کے لیے. جب آپ کو وسیع صاحب پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا اور حالات آپ کے چار طرف ایسے ہوں، پھر آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بہرحال چونکہ خواتین کے لیے بغیر ٹریننگ کے ذرا ایک ہاں جی. تو مجھے ہر حال میں پیسے کمانے تھے. میں نے کہا مجھے جاب دے دیں. کوئی بھی کام سے میری مراد یہ کہ جو بھی اخلاقیات قانون ہاں جی. میں نے کہا کہ پھر انہوں نے مجھے یہاں کیوں بھیجا امپلائمنٹ ایکسچینج. ان کو چاہیے تھا پتہ کرتے کہ ویکینسی کس چیز کی ہے. تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ان کی غلطی ہے بیٹا. میں نے کہا اچھا بتائیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں، تھیٹر ہوتا ہے. میں نے کہا اوکے فائن، آپ مجھے ڈرامے میں کام دے دیں. اچھا کبھی آپ کے اس سے پہلے ذہن میں جیسے ہوتا ہے میں بہت شائع قسم کی لڑکی تھی. تو انہوں نے مجھے سمجھایا
آج کے دور میں اس دور میں بڑا فرق تھا. اس وقت شوبز کے لوگوں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, تو سمجھایا کہ لوگ جو ہیں آپ سے آٹوگراف لیں گے ضرور, آپ کو کھانا پہ بلائیں گے, لیکن آپ کو اپنی فیملی میں انٹر نہیں کریں گے. میں کہا سر وہ لوگ جو مجھے فیملی میں انٹر نہیں کر رہے, ابھی کوئی پوچھ رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے یا نہیں ہے, میری ماں کے لیے میڈیسن ہے یا نہیں ہے, میں کس طرح سروائیو کر رہی ہوں, ان لوگوں کے لیے میں ڈرامہ نہ کروں. میں کہ مجھے نہیں فرق پڑتا. خیر وہ لے گیا, اس وقت ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے شبیر صاحب. انہوں نے کہا کہ آئیے کمل FSC نے کی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں مجھے ڈرامے میں کام دے دیں. انہوں نے کہا تو سمجھایا نہیں انہوں کہ شو بیزا یہ, کہتے ہیں میں بڑا سمجھایا لیکن وہ ڈٹرمنڈ کہ میں کرنا ہے. کہتے ہیں پھر کہتے ہیں بابا نذیر زیگہ میں ایک پلے کر رہے تھے, دکھ سکھ, کاؤنسل کا ذاتی پلے تھا. تو کہتے ہیں آپ جا کے ملوا دیں ان کو. انہوں نے بابا جی سے ملوایا تو کہتے ہیں کہ منیر صاحب کاسٹ سے مکمل ہے. اس میں وسیم عباس تھے, عرفان خسر صاحب تھے, انور علی تھے, البیلا تھے, مطلب کریم کاسٹ کاؤنسل نے ڈالی ہوئی تھی. خواتین میں بندیا, تمنا, شبانہ شیخ اینڈ سمینہ احمد. فیمیل بھی کاسٹ مکمل تھی. تو کہتے چلو انہوں اب دیکھ لو بیچاری نو ضرورت مند ہے. تو بابا جی نے کہا کہ یہ 4 خواتین ہیں, ان کے رول آپ یاد کر لیں, 11th پہ جو نہیں آئے گی آپ اس کی جگہ پرفارم کیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 4 کے رول یاد کر لیے. ہاں 4 کے رول, 4 کے میں نے بائی ہارٹ یاد کر لیے. جس دن سمینہ احمد نہیں آتی تھی میں ان کی پراکسی کرتی تھی, شبانہ شیخ نہیں ہوتی تھی, ان کی تمنا نہیں ہوتی تھی, ان کی بندیا نہیں ہوتی تھی, ان کی کرتی تھی میں. لیکن جب آخری 2-3 دن رہ گئے کاسٹ مکمل ہو گئی. اب میں بیٹھی ہوں, سب کو یوں دیکھ رہے ہیں, سب کو یوں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی کاسٹ تو مکمل ہو گئی, میری تو جگہ نہ بنی. تو اللہ تعالیٰ ان کو کور جنت نصیب کرے. کہتے ہیں ہاں نہیں بیٹا تم 16 دن آئے, تم نے محنت کی ہے, میں تمہارے لیے ایک ایکسٹرا انٹری لکھوا دیتا ہوں. پھر انہوں نے رائٹر سے کہہ کے ایک میری ایکسٹرا انٹری لکھوائی سوشل ویلفیئر آفیسر کی. وہ میں نے سین کیا. جب ڈرامہ ختم ہو گیا 16 دن بعد تو باہر نکلی تو سی منیر صاحب کھڑے تھے, 1-2 بندے اور کھڑے تھے. میں رونا شروع ہو گیا نا زارو قطار. سی منیر صاحب کہتے ہیں کسی نے چھیڑا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں سر. کسی نے بدتمیزی کی؟ نہیں سر. کسی نے کچھ کہا؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے پھر کیوں رو رہی ہیں؟ میں کہا سر سارے کاسٹ ہو گئے, میں پھر 0 پہ آ گئی, میں پھر گھر بیٹھ جاؤں گی, پھر میرا مسئلہ وہی ہے گھر کا, تو میں کیا کروں گی, مجھے کسی نے کاسٹ نہیں کیا. کہتے اچھا اس میں رونے والی بیٹا بات نہیں ہے, اگلا ڈرامہ ناہید خانم کا ہے, میں اسے کہوں گا تمہیں کاسٹ کے لیے رول دے دے. تو اس وقت پھر میرا سرائکی ٹچ کام آیا. ناہید خانم نے کہا کمل آپ کی نا, آپ ملتان سے, آپ کو سرائکی آتی ہے؟ میں کہا جی میم آتی ہے میڈم. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک مالک مکان ہے اور یہ کرایہ دار ہے, امان اللہ اینڈ البیلا اور ایک اور ایکٹر تھے, کہ یہ کرایہ دار ہیں, آپ نے سرائکی میں انٹری دینی ہے. تو 2 انٹریاں تھیں سرائکی میں. لیکن وہ جب کیا پھر مجھے ایک آؤٹ ڈور پلے مل گیا عابد علی صاحب کے ساتھ, عارفہ صدیقی کے ساتھ, پھر چل سو چل. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہوگی, آپ کو وقت ملے خاص طور پہ یوٹیوب پہ تو اس کو دوبارہ سنیے گا. آپ کو اس میں ایک مضبوط عورت جو ہے وہ نظر آئے گی. آپ کو اس دور میں اچھے لوگ جو ہیں وہ کیسے سپورٹ کرتے ہیں, آج بھی اس زمانے میں بھی خواتین کو, وہ نظر آئیں گے. آپ کو ایک سچ بولتا ہوا انسان نظر آئے گا جو اپنے ماضی پہ شرمندہ نہیں ہے بلکہ اپنے جو سٹرگل دور ہے اس کا فخر سے اظہار کرتا ہے. تو یہ چنک آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے. اور ایک خاص بات اور, اس سے ایک چیز اور ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جب کوئی عورت, کوئی بچی, کوئی خاتون جب باہر نکلتی ہے تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اسے ایسا انوائرمنٹ فراہم کرنا چاہیے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں, جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے وہ سر انجام دے سکے. ہم نہیں جانتے کہ کس انسان کے پیچھے, کس عورت کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ان خواتین کی جو کام کرنا چاہتی ہیں, کسی بھی وجہ سے, شوق سے کرنا چاہتی ہیں, ان کی مرضی ہے. اور بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں جیسے کہ کمل نے بتایا کہ ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. تو معاشرے کو بہت, ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے. اور آپ نے تو ہمیں عموماً ہمارا چوتھا سیگمنٹ جو ہے نا وہ ذرا کسی اور طرح کا ہوتا ہے, ہم تو دوسرے سیگمنٹ میں کہیں اور نکل جائے. تو